بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم دبئی انٹرنیشنل پبلک اسکول اینڈ گرلز کالج مانسرا۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس رفت ہوں۔ آج ہم 9th کلاس کے اسلامیات کی سورہ انفال کے رکوع نمبر 4 یعنی آیات نمبر 29 تا 37 کا ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقو، اگر تم ڈرتے رہو، اللہ سے، یجعل، بنا دے گا، لکم، تمہارے لیے، فرقاناً، کسوٹی۔ فرقان کا میننگ آ جائے گا حق اور باطل میں تمیز کرنا، فرق کرنا۔ یہاں پہ کسوٹی سے مراد بھی یہی لیا جائے گا کہ حق اور باطل میں فرق کرنا۔ وَيُكَفِّرْ، اور وہ دور کر دے گا، عَنْكُمْ، تم سے، سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ، اور معاف کرے گا، لَكُمْ، تمہارے لیے، وَاللَّهُ، اور بے شک اللہ، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے۔ ترجمہ: مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے، وہ تمہارے لیے امر فارق، فرق کرنا، جدا کرنا، امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، وَإِذْ، اور جب، يَمْكُرُ بِكَ، تدبیریں کر رہے تھے تمہارے لیے۔ یمکر، یہ مکر سے نکلا ہے، اور مکر کہتے ہیں فریب کو، تو وہی چیز آ جاتی ہے تدبیر کرنا، ٹھیک ہے۔ کاف پہ جب زبر آ جائے گا تو یہ صیغہ مذکر کے لیے آ جائے گا، یعنی مرد کے لیے، اور کاف جہاں پہ کسی ورڈز کے ساتھ جڑ کے آتا ہے تو اس کا میننگ آپ یا تم ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لیثبتوک، تاکہ قید کر دیں تم کو۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ او یقتلوک، یا قتل کر دیں تم کو، او یخرجوک، یا نکال دیں تم کو، ویمکرون، اور وہ چال چل رہے تھے، ویمکر اللہ، اور چال چلتا ہے اللہ، واللہ، اور بے شک اللہ، خیر الماکرین، بہتر چال چلنے والا ہے۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے تاکہ تم کو قید کریں، یا جان سے مار ڈالیں، یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور بے شک خدا بہترین چال چلنے والا ہے۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ دارالندوہ میں جو کفار مکہ تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بیٹھے سازشیں کر رہے تھے۔ کسی نے کہا قید کر دیں، کسی نے کہا وطن سے نکال دیں، تو ابو جہل نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں، اور ہر قبیلے سے ایک بندہ جو ہے اس قتل میں شامل ہو جائے، تاکہ بنو ہاشم خاندان جو ہے وہ کسی قبیلے سے بدلہ لینے کی جرات نہ کر سکے۔ تو اس بات کو سب نے پسند کیا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ تو یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی سازش جو ان لوگوں نے کی تھی اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ادھر یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے، بیٹھے سازشیں کر رہے تھے ان کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بطور وحی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ، اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہماری آیات، قالوا، وہ کہتے ہیں، قد، البتہ کو بھی کہتے ہیں، تحقیق کو بھی کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، لو نشاء، اور اگر ہم چاہتے، لقلنا، ضرور ہم کہتے، مثل ھذا، اسی طرح، ان ھذا، اگر یہ، الا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ترجمہ: اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، کہانیاں ہیں۔ جب
ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں ہے، یہ کسی بندے کا کلام ہے، اور اس میں ہے کیا، پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اور اگر ہم اس طرح چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی کلام لے کے آ سکتے ہیں۔ لیکن آج 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ ایک آیت کا ایک لفظ بھی نہ لا سکے۔ وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے، ھذا یہ ہوا وہ الحق کا وہ حق، من عندک تیرے رب کی طرف سے یا تیری پاس سے، فَأَمْطِرْ پس برسا، علینا ہم پر، حجارتاً پتھر، حجارت حجر سے نکلا ہوا ہے، اس کو حجر عربی کا لفظ ہے اور اس کا معنی پتھر ہے، من السماء آسمان سے، اویتنا یا لاؤ ہم پر، بعذاب ساتھ عذاب، علیم دردناک۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا، اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور خدا ایسا نہ دردناک عذاب بھیج۔ یہ لوگ اس کلام پاک پر اعتبار نہیں کر رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بلکہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم پہ دردناک عذاب لے آ۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ عذاب لے آئے جبکہ اس بستی میں نبی موجود ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور ساتھ میں غفرانہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو چاہے یہ دل سے نہیں کرتے تھے، صرف ان کی زبان پہ یہ کلام جاری تھا، یہ لفظ جاری تھا، تو اگر کوئی منہ سے بھی کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ عذاب لے آئے۔ وما کانا، اور نہ تھا اللہ لیعذبہم تاکہ عذاب دے ان کو، وانت، اور تو فیہم ان میں، وما کانا، ورنہ ہے اللہ معذبہم عذاب دینے والا ان کو، وہم، اور وہ یستغفرون استغفار کر رہے ہیں۔ وہی بات جیسے بچوں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے کہ ایک تو ان میں نبی موجود تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر اپنے اس حساب سے، تو اس دوران وہ اللہ سے مغفرت مانگتے تھے، غفرانہ کا لفظ استعمال کرتے تھے، تو جب کوئی انسان اپنے منہ سے یہ لفظ ادا کر رہا ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان پر وہ مغفرت مانگ رہے ہوں اور ان پر عذاب لے آئے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جب تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی وہ حق پہ نہیں تھے، وہ اپنے لیے دعا مانگ رہے تھے کہ یہ کلام برحق ہے تو ہم پر عذاب لے آ، لیکن ایسی کون سی وجہ تھی کہ اللہ ان پہ عذاب نہ لائے، لیکن وجہ یہی تھی کہ ایک تو وہ استغفار کرتے رہتے تھے، ان کے منہ سے یہ لفظ جاری تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود تھے۔ وَمَا لَهُمْ، اور کیوں ان کے لیے، اللہ کہ نہ، یعذبہم عذاب دیتا ان کو، اللہ وہم، اور وہ، یصدون روکتے ہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، وما کانوا، اور نہیں وہ ہیں، اولیاءہ اس کے والی، ان اولیاءہ نہیں والی اس کے، الا المتقون مگر اہل تقوی، ولکن، اور لیکن، اکثر ان میں، لا یعلمون نہیں جانتے۔ ترجمہ، اور جبکہ وہ مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے، روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، اور ان کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ وما کان، اور نہیں ہے، صلاتہم صلاۃ ان کی، نماز ان کی، عند البیت
پاس، بعید کہتے ہیں گھر کو، الا مگر یا سوائے، مکان سیٹیاں بجانا، وتستیتاً تالیاں پیٹنا، وتستیہ تالیاں پیٹنا، فذوقوا پس چکھو العذاب، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب، بما اس لیے کہ کنتم تم تھے تکفرون کفر کرتے۔ ترجمہ: اور ان لوگوں کی نماز کعبۃ اللہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی مسلمان جب نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو یہ انہیں تنگ کرنے کے لیے تالیاں پیٹنا یا سیٹیاں بجانا شروع کر دیتے تھے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم ان کے مال، لیصدوا تاکہ روکیں، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا پس ضرور وہ خرچ کرتے رہیں گے ان کو، ثم پھر تکون ہوں گے علیہم ان پر حسرتاً پچھتاوا، نقصان، ثم پھر یغلبون مغلوب ہوں گے، والذین اور وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم جہنم کی طرف یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، ابھی اور بھی خرچ کریں گے، مگر آخر میں ان کا خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، وہ مغلوب ہوں گے اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ تاکہ الگ کر دے اللہ الحبیث، لیمیز اللہ الحبیث تاکہ الگ کر دے اللہ گندگی کو، من الطیب پاکیزگی سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ اور رکھے گندگی، بعضہ بعض اس میں، علی بعض بعض پر، فَيَرْكُمَهُ پس جمع کرے اس کو، جمیعاً سب، فَيَجْعَلَهُ پس ڈال دے اس کو، فی جہنم جہنم میں، اولئک یہی لوگ، هم الخاسرون خسارہ پانے والے، نقصان پانے والے ہیں۔ ترجمہ: تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 4 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ شکریہ۔